الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں: اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. آج یہ نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہم پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. حضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا درس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے الحمدللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کی تھی، جس میں اس کی پہلی آیت الف لام میم، اس کی تفسیر تو آپ نے پچھلے ہفتہ سن لیا تھا. آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 2 سے، اور ہم نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن عظیم کی تقریباً 29 صورتیں ہوں گی جس کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. جس طرح الف لام میم ہے، اس طریقے سے بعض حروف ایسے آتے ہیں جس کا معنی عام طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے. در حقیقت یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. اس کا معنی مفسرین کرام ذکر نہیں فرماتے. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 2 ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. چونکہ قرآن عظیم کی ابتدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ذالک معنی ہوتا ہے وہ، تو ذالک الکتاب معنی ہوتا ہے کہ وہ بلند رتبہ کتاب. اس سے مراد قرآن ہے. جس قرآن کو ہم نے پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم احکام اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں. صحیح اس سے فائدہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ کتاب کیسی عظیم الشان ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت اگر ہمیں معلوم ہوگی تو اور زیادہ ذوق و شوق پڑھنے میں اور سمجھنے میں پیدا ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ عظمت والی عظیم کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ. لا معنی ہوتا نہیں، اور ریبہ کہتے ہیں شک، فیہ معنی ہوتا ہے اس میں، یعنی اس کتاب میں کسی بھی قسم کی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے یہ، دنیا کی واحد کتاب ہے یہ قرآن عظیم، جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدن کہتے ہیں ہدایت دینے والی ہے، اور متقی کہتے ہیں پرہیزگار نیکوکار لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کی خشیت جن کے دل میں ہوتی ہے ان کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے.
تو فرمایا کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ، کوشش یہ کرے آپ لوگ کہ اس طرح ہم ایک ایک لفظ کا معنی بتا رہے ہیں، تاکہ آپ یہ کوشش کریں کہ یہ معنی ہم سمجھ جائیں کہ بعد میں بھی اگر کبھی ہم پڑھیں نا تو کم سے کم اس کا مفہوم، اس کی مراد جو ہے نا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ لا ریب، آیت کے اس حصے میں قرآن عظیم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی ایک خوبی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایسی بلند شان و عظمت والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے، شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور ہر عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، میں نے پچھلے ہفتہ تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ اہل مکہ جو بڑے بڑے شاعر تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، دانشور تھے، عقل مند تھے، پوری دنیا میں جن کے کلام کی گویا کی ایک طوطی بولا کرتے تھے، اس قرآن کے سامنے وہ سب کے سب عاجز و مجبور ہو گئے، سب بے بس ہو گئے۔ بار بار قرآن نے چیلنج کیا، بار بار قرآن نے چیلنج کیا کہ لاؤ کوئی صورت بنا کر لاؤ، جیسے کوئی آیت بنا کر لاؤ، کوئی ایک آیت بنا کر لاؤ، لیکن وہی وہ سارے کے سارے خاموش رہے، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ قرآن کی جیسی کوئی صورت بنائیں، لیکن نہ بنا پائے۔ اور آج تک مخالفین اور دشمنان اسلام اس بات کی کوشش میں ہیں کہ قرآن کی عظمت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اس کی مثل کوئی کتاب بنا دے۔ یہود و نصارہ نے بہت کوشش کیا، تو کسی نے بنا کر کے رکھا کہ ہم نے الفرقان الحق قرآن کا مقابل بنا دیا۔ اس دور کے اہل علم نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب کہاں، یہ بیتوکی باتیں تم نے لکھ کر کے لائے ہو، اس کا کہاں مقابلہ ہے؟ امت نے قبول نہیں کیا۔ ہر صاحب عقل مند دانشور کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا قرآن کی عظمت کا، تو زمانہ مختلف ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی یار، یہ چیلنج آج تک قائم ہے، لیکن نہیں لا سکے۔ تو فرمایا کہ چونکہ یہ قرآن جو اس میں شک نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی حقانیت میں ایسی مضبوط دلیلیں رکھتا ہے کہ کوئی بھی کتاب ایسی مضبوط دلیل نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو جیسے اب ایک مثال دیکھیں، کسی اندھے کے انکار کرنے سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا ہے۔ سورج چمک رہا ہے، روشن ہے، اور کوئی اندھا کہے کہ سورج نکلا نہیں ہے، تو کیا اس کی بات مان کر کے سورج کے نکلنے میں کوئی شک کی گنجائش ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا جائے گا کہ تو اندھا اپنی آنکھوں کا علاج کر۔ اسی طرح قرآن سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کی حقانیت قرآن جو ہے نا سورج سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہے۔ اب اگر کوئی شک کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی عقل کا علاج کرائے، اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ قرآن بہرحال ہر طرح سے شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہے۔ پھر اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی 2 صفت بیان فرمائی۔ ایک تو پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن عظیم کی یہ خوبی اور بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف راہ دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی ہدایت اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، اور اللہ نے جگہ فرمایا کہ ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن عظیم۔ کافر بھی بعض اوقات قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا جاتے ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے۔ مشرکین، بہت سارے مشرکین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات سن کر کے اسلام قبول کیا۔ تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے نفع صرف متقی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو خوف کی چیزوں سے بچانا،
اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب وہ جو اس صفت کا حامل ہوگا وہ متقی ہوگا، جو یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بندے کو، بندہ یہاں رہے بس وہیں رہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور جس کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ متقی کہلائے گا، یہ تقویٰ کا معنی ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، دارمی شریف کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا۔ صحیح بات ہے، جو مجھ سے ڈرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقدار ہے کہ بندے اس سے ڈرے، کیونکہ عذاب تو اللہ تعالیٰ دے گا، گرفت تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپ کر گناہ نہیں کرتے۔ امام سنت نے ایک شعر فرمایا ہے کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آپ دیکھیں بعضوں کے ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، چھپ چھپ کر موبائل میں اللہ جانے کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، ذرا سے دروازہ بند کر کے دیکھے کھٹکایا تو فوراً جو ہے نا موبائل بند کر لیتے ہیں، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، ماں باپ نہ دیکھ لیں، بھائی بہن نہ دیکھ لیں، ڈر کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ مر کر کے لوگوں کو منہ دکھانا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اور لوگ نہ ہمیں ثواب دے سکتے ہیں نہ عذاب دے سکتے ہیں، ڈرا جائے جس سے صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ۔ اگر رب کا خوف دل میں آ گیا اور خوف الہی پیدا ہو گیا تو بندہ پھر کہیں بھی رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کبھی بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ بس یہ خشیت اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے، پھر کہیں بھی رہے، اگرچہ کتنی تنہائی میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ کاش ہمیں حقیقت میں اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے۔ علماء نے تقویٰ کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقویٰ احکامات شریعت کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا، اور خاص لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ یہ خاص متقی لوگوں کا تقویٰ ہے، اللہ والوں کا تقویٰ ہے، اولیاء صوفیہ کا تقویٰ ہے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور ہمارے یار کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر رہا نا، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کھانا بھی اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ والے، ان کی غذا صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر ہوا کرتا۔ بعض صوفیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ کھانا جو ہے نا نہیں کھاتے تھے، وہ ستو گھول کر کے پی لیا۔ وہ کہتے تھے آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے جتنا دیر ہم کھانا کھائیں گے، چبائیں گے اس کو، اتنا دیر میں ہم اتنا مرتبہ اور ذکر کر لیں گے، تو ہم وقت بچانے کے لیے تاکہ زیادہ ذکر کر سکیں، کھانے میں مشغول نہ ہوں، اللہ سے کہیں غافل نہ ہو جائیں، ستو گھور کر کے صرف جو ہے نا اپنی جسمانی قوت کو بحال رکھنے کے لیے یہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں ملے، اللہ کی یاد میں لگے۔ تو یہ خاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آئی، آیت نمبر 3، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں۔ اب متقین کی صفات، متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون مانے الذین مانے جو لوگ، یؤمنون مانے ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن اپنی اولاد سے زیادہ حق ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کی حقانیت کی، اللہ موجود اور ایک ہے۔ کبھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، جنت کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا یقین کامل ہے کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، اور قبر کا عذاب حق ہے، اور میزان حق ہے، پرسرات حق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نظروں سے غیب ہے، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی ایمان پسند ہے، یاد رکھنا۔ ارے دیکھ کر کے دشمن بھی مان لیتا ہے یار،
دیکھ کر کے تو دشمن بھی مان لیتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ دیکھا بھی نہیں ہے, صرف اللہ اس کے رسول کی باتوں پر اعتماد کر کے بندہ مان لے, دیکھا نہیں ہے. تو اصل آزمائش اور امتحان اور ایمان یہی ہے, بغیر دیکھے ماننا, اس کا نام ایمان ہے. فرمایا, اور یہ متقی کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے یہاں سے لے کر المفلحون تک. پہلے بات دیکھ لے, یہ جو آیت نمبر 3 سے لے کر کے المفلحون آیت نمبر 5 تک, فرمایا کہ یہاں سے لے کر کے مفلحون تک 3 آیتیں خالص مومنین کے بارے میں ہیں, جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے مومن ہیں. اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی کھلے کافر ہیں دونوں اعتبار سے. اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل کی گئی ہیں. 13 آیتیں جو کہ باطنی میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں, ان کو منافق کہتے ہیں, کہ دل میں کفر بھرا ہوا ہے, زبان پر ایمان ہے. آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف یعنی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں, یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ متقی لوگ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں, جن کے بارے میں خبر دی ہے, جیسے آپ ساری چیزیں جن پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے بارے میں کس نے خبر دیا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے خبر دیا. جنت ہوگی, قیامت آئے گی, میزان لگے گا, پلسرات قائم ہوگا, دوزخ ہو, حساب و کتاب ہوگا. ان تمام چیزوں کی خبر بندے کو تو پتہ ہی نہیں, اللہ کے نبی نے دیا. تو ان تمام چیزوں پر جو ہم دیکھتے نہیں ہیں, جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا, قیامت کا قائم ہونا, اعمال کا حساب ہونا, جنت و دوزخ, ان تمام چیزوں پر جو ایمان رکھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. ایمان کا ذکر پہلے کیا. دیکھیں نا, سب سے پہلے قرآن کی ترتیب دیکھیں. اللہ نے جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو, پہلے بتایا کہ اس کتاب کی خوبی کیا ہے, تاکہ تمہارے دل میں اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بیٹھ جائے. اور جب بندے کے دل میں کسی کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے تو پھر انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے پڑھنے میں, زیادہ توجہ ہوتی ہے, زیادہ دل لگتا ہے کہ یہ بڑی عظیم چیز ہے, لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے, زیادہ اس میں بندہ دلچسپی لیتا ہے. تو پہلے اللہ نے اس کتاب کی اہمیت کو بتا دی. اس کے بعد پھر ایمان کا جو درجہ ہے نا, یہ سب سے پہلا ہے, بلند ہے. پھر اللہ نے ایمان کا ذکر کیا کہ متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان بالغیب, بن دیکھے رکھتے ہیں. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے مراد قلب ہے. اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں, اور دل سے ایمان لانا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اب آپ کو ایک مثال بتائے, ایمان بالغیب کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کچھ نہ دیکھے, صرف میرے نبی کے کہنے پر مان لے, بس میرے نبی کے کہنے پر مان لے. اللہ کو یہ ایمان پسند ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ جب دعوت دین دینا شروع کیا, سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پر اللہ نے حکم دیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے حبیب اب وقت آ گیا ہے, 40 سال ہو گیا بعثت کا, اب اپنے قرابت داروں کو تبلیغ کرو. سرکار نے کوہ صفا پر سب کو جمع کیا, اپنے قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو, ابو جہل, ابو لہب وغیرہ جو خاندان کے لوگ تھے, مشرکین, اور جمع کرنے کے بعد ایک لمبا خطبہ ہے, تمہید باندھی. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لاؤ. کس پر ایمان لانا ہے؟ سب سے پہلے تم مجھے پہچانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اگر تم مجھے مان لو گے تو میری باتوں کو بھی مان لو گے, میں جو کہوں گا وہ بھی مانو گے. اور تم میرا ہی انکار کرو گے تو میں جو کچھ کہوں گا اس کو تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی. حضور نے پہلا اپنا دامن کرم دیا ان کو کہ پہلے تم مجھے مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جب تم مجھے مان لو گے تو پھر میں جو کچھ کہوں گا وہ سب کچھ مان لو گے. تو حضور السلام نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا, اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم جو 360 بتوں کو پوجتے ہو نا, یہ تو جھوٹے ہیں. اللہ معبود برحق صرف ایک ہے بس. یہ کس کو حضور فرما رہے ہیں؟ دعوت توحید جو میرے آقا نے دیا کس کو؟ یہ ان کو بتا رہے ہیں جو 360 بتوں کو مانتے تھے. ان 360 بتوں کے مقابلے میں سرکار صرف ایک وحدہ لا شریک معبود کی طرف بلا رہے ہیں. کہاں 360 اور کہاں ایک معبود. اچھا کہا ٹھیک ہے, وہ ہے کہاں؟ تو آقا نے فرمایا کہ وہ ہے تو صحیح لیکن تم میں نظر بھی نہیں آئے گا.
ہے تو صحیح کتنا مشکل کام تھا ان لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے، جو دنوں رات اپنے معبودوں کو چوما کرتے تھے، چٹا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، ہر چیز کا الگ الگ خدا، بارش برسانا اس کا خدا وہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، وہ بارش کا خدا ہے، اچھا کوئی مصیبت آ گئی، بیماری شفا مانگنا، اس کا خدا اس کونے میں کھڑا ہوا، الگ الگ معبود، 360 معبودوں کے مقابلے میں آقا کریم ایک معبود کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا وہ ایک معبود کہاں ہے؟ کہا وہ ہے تو صحیح، ذرے ذرے میں اس کی تجلی ہے، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں جاتا۔ مشکل کام تھا ان مشرکین کے لیے، لیکن جن کی قسمت میں ہدایت تھی انہوں نے قبول کیا نا، انہوں نے قبول کیا کہ 360 معبودوں کو جن کو وہ دیکھا کرتے تھے ان کو چھوڑ کر کے ایک معبود کو مان لیا جن کو کبھی دیکھا بھی نہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو یہی ایمان بالغیب ہے، یہی ایمان بالغیب ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرے نبی جو فرما دے بس اس کو مان لو، تم اس میں چوں چرا مت کرو، دیکھا ہے نہیں دیکھا، تمہارے سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، تمہاری عقل وہاں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، میرے محبوب نے فرما دیا بس بات ختم ہو گئی، اب مان لو۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، جنہوں نے تنقید کیا وہ تباہ ہو گئے۔ اب دیکھو نا ہمارے معراج کا مہینہ تو ہے نا، اگلا بدوار معراج کا، ہمارے سرکار جب تشریف لائے معراج سے تو حضور نے کیا فرمایا کہ آج رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں گیا تھا؟ ساتوں آسمان کو پار کر کے، عرش اعظم کو پار کر کے لامکاں گیا تھا، لامکاں گیا تھا۔ حضور نے آ کر کے خبر دیا تو مشرکین مذاق اڑانے لگے، کہا بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا یہاں، وہی ہے نا، وہ سب چیز دیکھ، جس طرح اپنے معبودوں کو دیکھ کر کے پوجا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر کے مانیں گے جو ان کی عقل میں آئے گا۔ انہوں نے کیا کہا، یار بیت المقدس کی مسافت صرف 1 مہینہ ہے مکہ سے بیت المقدس، اور آپ تو ایک رات میں بیت المقدس سے آگے ساتوں آسمان، اس کے آگے جو ہے نا عرش اعظم، اس کے آگے لا مکان، کوئی مکان نہیں، وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ انکار کر دیا، انکار کر دیا، چونکہ دیکھا نہیں تھا، لیکن انکار کر دیا تو کیا ہوا پھر؟ وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ لیکن صدیق اکبر نے کیا کیا؟ ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر تمہیں پتہ ہے آج تمہارے یار نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کہا وہ بات کرتے کہ آج راتوں رات وہ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ کہا میرے یار نے کہا تو صحیح تو کہا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر تم نے کوئی دلیل نہیں مانگی؟ تم نے کوئی دلیل نہیں مانگی؟ کہا حضور دنوں رات جب ہم نے اللہ کو آپ کے کہنے پر مان لیا ہے بن دیکھے تو یہ کیا بات ہے؟ بیت المقدس آنا جانا تو معمولی چیز ہے آپ کے لیے، ہم تو بن دیکھے رب کو مان لیا، اپنا معبود مان لیا ہے صرف آپ کے کہنے پر۔ اس کو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک مثال بتا دوں آپ کو ایک حکایت اسی پر، بہلول دانا کا نام سنا ہوگا، مجذوب بزرگ ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مجذوب تھے، وہ دریا دجرہ کے کنارے مٹی کا گھر بنایا کرتے تھے، جیسے بچے نہیں کھیلتے مٹی کا گھر بنا کر، کبھی بناتے کبھی توڑتے، بہت بڑے اللہ کے مقبول اور محبوب بنتے ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، بڑا نیک دل بادشاہ تھا اور ماں نواز تھا۔ وہ اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ گیا سیر کے لیے دجلہ کے کنارے، تو بہلول دانا جو ہے نا وہ بنا رہے تھے مٹی کا گھر، ٹھیک ہے نا، مٹی کا گھر بنا رہے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اس کی بیوی نے پوچھا زبیدہ خاتون نے کہ بابا بنا کیا ہے؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا اچھا بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کتنی قیمت ہے؟ 1 درہم دے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ زبیدہ خاتون اولیاء سے محبت کرنے والی تھی، اس نے 1 درہم دیا، آپ نے لات مار کر کے ایک گھر توڑ دیا، کہا جاؤ جنت میں تمہارے نام کا ایک گھر الاٹ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، بد مذہبوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اللہ والے ہیں نا، وہ اپنی زبان سے جو کہہ دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے کہ اللہ یہ ہو جائے تو اللہ پورا کر دیتا ہے، ان کی لاز رکھتا ہے۔ وہ مار دیا، کیا کہتے ہیں، لات مارا اور گھر توڑ دیا، کہا جاؤ زبیدہ تمہارے نام کا مکان جنت میں الاٹ ہو گیا۔ اب ہوا وہ تو خیر بات گزر گئی، چلا آیا ہارون رشید۔ رات جب سوتا ہے نا تو ہارون رشید خواب کیا دیکھتا؟ اچھا ہارون رشید اس کا مذاق اڑانے لگا، زبیدہ خاتون کہا کیا تم ایسے جنت میں گھر 1 درہم میں مٹی کا خریدو گے؟ کہا بھائی میں نے خریدے ہیں، پیسے میں نے دیے، تمہیں کیا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ رات جب سویا نا ہارون رشید تو خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ہارون رشید خواب دیکھتا جنت میں، پھر جنت میں ٹہلتے خوبصورت محل نظر آیا جنت میں، اور اس محل کے دروازے پر لکھا تھا کہ یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔
یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے. سوچا کہ یار میری بیوی کا تو محل ہے, چلو دیکھتے کہ جب باہر اتنا خوبصورت ہے تو اندر کا نظارہ کیا ہوگا. جب اندر جانے لگا نا تو فرشتوں نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی میری بیوی کا محل دیکھو نا, زبیدہ خاتون لکھا ہوا ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا, کہ یہ انڈیا نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ گے زبیدہ خاتون, جنت ہے جنت, جس کے نام کا محل ہوگا وہی جائے گا, چلو باہر نکلو. بس اتنی میں اس کی آنکھ کھل گئی. اب جب آنکھ کھلی صبح کہتا زبیدہ چلو واپس چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ کہ وہ بہلول دانا کے پاس میں. بتایا. اب بہلول دانا آئے پھر دوبارہ, تو وہی مٹی کا گھر بنا رہے تھے. کہا بابا بیچیں گے؟ ہاں بیچیں گے. کتنے کا ہے؟ کہا 10,000 درہم کا ایک گھر پڑے گا. کہا یار ایک رات میں اتنی زیادہ قیمت, کل تو آپ نے میری بیوی کو 1 درہم میں دیا. فرمانے لگے بادشاہ, بہلول دانا کہتے بادشاہ, کل کا جو گاہک آیا تھا وہ بن دیکھے آیا تھا, اور آج کا گاہک جو آیا وہ دیکھ کر کے آیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, اللہ کی بارگاہ میں ایمان وہی معتبر ہے جو بن دیکھے ایمان لائے. اب آگے چلتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں بھی سمجھ لیں, ایک اہم چیز ہے ایمان. ایمان کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہوں, اور کسی ایک ضرورت دینے کے انکار کو کفر کہتے ہیں. آسان انداز میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے بس بغیر چوں چرا سر خم تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام جو بتا دیا لے کر آئے, جو دین, جو شریعت, جو احکام, ان تمام چیزوں کو مان لینا, اس میں ذرہ برابر شک نہ کرنا, اس کا نام ایمان ہے. اور فرمایا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر ہے. عمل الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. عمل ایمان میں داخل نہیں ہے, عمل الگ ہے اور ایمان الگ ہے. اس لیے جہاں قرآن عظیم کا مزاج دیکھیں, پہلے ایمان کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد عمل کا ذکر علیحدہ کیا. اگر عمل ایمان ایک ہی چیز ہوتا تو علیحدہ عمل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ پاک نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, من آمن وعمل الصالحات, بہت جگہ مقامات پر ایمان کا ذکر الگ کیا اور اعمال کا ذکر الگ کیا, اس لیے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. اس کے بعد ہے غیب. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ غیب کسے کہتے ہیں, تو آسان انداز میں سمجھیں کہ غیب وہ ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہوں اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے, چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے, اس کو غیب کہتے ہیں. جو پوشیدہ ہو, اور یہ جو پکڑنے سے, چھونے سے, دیکھنے سے, حواس خمسہ جس کو بولتے ہیں, ان چیزوں سے اپنے عقل سے معلوم نہ کر سکے, اس کو غیب کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. جیسے کہ قیامت دیکھ لے, جنت و دوزخ دیکھ لے, نہ بندہ کوئی چھو کر کے معلوم کر سکتا ہے, نہ اپنے عقل سے معلوم کر سکتا ہے. ہم نے اس کو مانا صرف اپنے نبی کے کہنے پر مانا بس. بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کے احکام میں جو ہمارے عقل میں آتا نہیں, ہمارے عقل میں آتا, عقل قبول نہیں کرتی ہے, لیکن چونکہ ہم مانتے ہیں, پھر بھی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بس, اللہ کے نبی نے فرما دیا, ہمارے عقل میں آئے نہ آئے ہم سے مطلب اس کو سروکار نہیں. بس میرے آقا نے فرما دیا یہ حق ہے, حضور نے فرما دیا یہ حق ہے, عقل میں آئے نہ آئے. جیسے معراج کی بات لے لیں, حضور کتنے لمحہ بھر میں آپ سمجھ رہے, فرمایا کہ لمحہ بھر میں, لیلن فرمایا, رات کے مختصر حصے میں کتنا لمبا سفر کیا یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رات کے تھوڑے سے حصے میں کتنا لمبا سفر کیا. ایک آسمان کا اور دوسرے آسمان کے بیچ کا جو راستہ ہے نا, وہ صرف 500 برس کی راہ ہے. زمین سے پہلے آسمان کا 500 برس, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا 500, اس کے بعد 500 برس, اس کے بعد پھر عرش اعظم, پھر لامکان. یہ سارا سفر طے ہو رہا ہے لیلم, معمولی حصے میں رات کے. عقل میں آنے والی بات ہے؟ اتنا لمبا سفر تو کئی صدیاں گزر جائیں گی, طے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بتا کہ عقل میں آئے نہ, حضور نے فرما دیا ہم گئے تھے, ہم نے مان لیا ہمارے آقا گئے تھے. اس کو کہتے ہیں, یہ ایمان کہتے ہیں. اور یہ ہے غیب. غیب عقل سے ہم معلوم نہ کر سکیں. پھر غیب کی 2 قسمیں بنتی ہیں, علم غیب ذاتی جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا ہے. اس سے مراد ہے غیب ذاتی,
جو خود بخود ہو وہ صرف اللہ کا ہے، اور علم غیب عطائی، علم غیب کی دوسری قسم علم غیب عطائی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دیے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ہوتا ہے علم، اس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں۔ اور قرآن عظیم میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کرام کو اور بعض صالحین کو علم غیب عطا فرمایا ہے، علم غیب عطائی کہتے ہیں۔ اب وہ فرمائے کہ تفسیر عزیزی میں مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث پاک لکھا ہے کہ حضرت حارث بن قیس تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے اصحاب رسول اللہ، یعنی تابعی صحابی سے کہہ رہے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہم اس پر بہت حسرت و افسوس کرتے ہیں کہ جس سے ہم محروم رہے اور آپ کو یہ نعمت حاصل ہوئی کہ آپ نے حضور علیہ السلام کا دیدار فرمایا، جبکہ ہم اس سے محروم رہے تو ہمیں افسوس ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تابعی نے حضور کا دیدار نہیں کیا، صحابے کی دیدار کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سرکار کا جلوہ دیکھا، آپ خوش نصیب ہیں، ہم تو محروم رہے۔ حضرت ابن مسعود کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز پر بہت حسرت و افسوس کرتے ہیں جو ہم سے فوت ہو گئی، یعنی ہم محروم ہو گئے اور وہ نعمت تمہیں ملی ہے کہ تم بغیر دیکھے حضور اسلام پر ایمان لائے۔ ہم تو دیکھ کر مانے، تم تو بن دیکھے مانے، یہ تمہارا ایمان اور عظیم ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نعمت کہ بن دیکھے صرف تم نے سنا کہ اللہ کے محبوب تھے، تم نے مان لیا، ہم تو دیکھ کر مانے، یہ جو نعمت ہے نا ایمان کی، تم اس سے مالا مال ہو گئے اور ہم اس سے محروم ہو گئے۔ خدا کی قسم، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس کے نزدیک آپ کی نبوت صورت سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔ ایمان تو تمہارا ہے کہ تم بن دیکھے حضور السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت مفلحون تک فرمائی، اور حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی، آقا فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اس کے لیے کیا ہے، طوبیٰ، خوشخبری ہے، مبارک ہے اس کے لیے جس نے میرا دیدار کیا، وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، 7 بار مبارکباد ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے آیا۔ بس 7 مرتبہ آقا کریم نے اس کو مبارکباد دیا جس نے حضور کو دیکھا نہیں، بن دیکھے مصطفیٰ پر ایمان لایا، بن دیکھے 7 مرتبہ مبارکباد دی۔ اور ایک حدیث پاک اور آپ کو سنا دوں، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا پوچھنے لگے کہ صحابہ بتاؤ، اجد الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے، یعنی وہ ایمان جس پر تعجب کیا جائے کہ ہاں اس طرح کا ایمان ہوتا وہ کس کا ہے؟ صحابہ سے حضور سوال کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا حضور کہ الملائکہ، عجیب تر ایمان ہمارے نزدیک تو ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا ہے، کہ فرشتے ظاہر سی بات ہے وہ ایمان لائے، وہ کبھی کفر نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑا عجیب تر ہے۔ تو میرے آقا فرماتے کہ نہیں، وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، ہر وقت وہ تو اللہ کی تجلیات میں رہتے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، وہ تو ایمان لائیں گے، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے قرب میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کون ایمان لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا، پھر اب بتاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ الانبیاء، حضور پھر تو انبیاء کا ایمان سب سے عجیب تر ہے کہ انبیاء اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑا بہت مطلب مقام و مرتبے والا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، انبیاء کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ حالانکہ انبیاء تو وہ ہیں جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر وہی ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ ان کو تو ایمان لانا ہی ہے، ان کا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور اگر ملائکہ کا ایمان عجیب تر نہیں اور انبیاء کا ایمان عجیب تر نہیں، فنحنو، تو ہم ہی لوگ ہیں آپ کے صحابہ، ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا؟ تو آقا فرماتے کہ نہیں، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟
جبکہ تم ہر وقت میرے چہرے بددعا کو دیکھتے ہو، میرے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑتی اس کو دیکھتے ہو، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھتے ہو، چاند کو کنکریاں پڑتے، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، ہر طرح کے معجزات دیکھا کرتے ہو۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تمہیں تو ایمان لانا ہی ہے، تم نے دیکھ کر ایمان لایا نا، تمہارا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے۔ اب صحابہ جواب دے دے کر کے گویا کہ خاموش ہو گئے، کہا حضور اب ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں کس کا ایمان عجیب تر ہے۔ صحابہ کی عقل یہاں پر چپ ہو گئے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایمان کس کا عجیب تر ہے؟ فرمایا کہ انا من اشد الناس لی حبا یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی اہلی و مالی۔ آقا فرماتے کہ سنو، ایمان تو ان کا عجیب تر ہے اور ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کریں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے بعد آنے والے ہوں گے۔ وہ میری امت جو میرے بعد آئے گی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، فقط کتابوں میں پڑھا ہوگا، فقط سنا ہوگا۔ ارے کوئی سنہری جالیوں والا محبوب تھا، کوئی چہرے بددعا والا حبیب تھا، جس کے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑھا کرتے تھے، جس کے اشارے سے سورج ڈوبا ہوا واپس آ جایا کرتا تھا، ارے جس کی انگلی کا اشارہ ہو جائے چاند ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ صرف انہوں نے سنا ہوگا، بس کتابوں میں پڑھا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، اور مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں اگر ایمان ہے تو ان کا ایمان عجیب تر ہے، اور وہ صرف میرا ذکر سنا ہوگا، میرا تذکرہ سنا ہوگا، اور میرے کیا کہتے ہیں کہ میرا ذکر کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن محبت مجھ سے اتنی زیادہ کریں گے کہ ہر کوئی تمنا کرے گا کاش محبوب کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دوں، اپنا مال بھی قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہیں نہ ایک جان پر دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ہے ان کا ایمان عجیب تر۔ آقا فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کر کے ماننا اور بات ہے، بن دیکھے مان لینا یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان پسند ہے۔ کون سا ایمان پسند ہے؟ جو بن دیکھے محبوب کی باتوں پر صرف حضور نے کہہ دیا مان جاتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا اب ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے بعد پھر عمل کا ذکر کیا، اور اعمال تو بہت سارے ہیں نا، اعمال تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قربانی وغیرہ، خیرات، صدقات، بہت سارے عمل ہیں، لیکن ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے جو قرآن عظیم میں کئی مقامات پر ہے؟ سب سے پہلا عمل ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، سبحان اللہ، فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مانے کیا ہوا؟ وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز، صلاۃ مانے نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وَمِمَّا اور ان میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے انہیں روزی دی ہے، رزقناہم مانے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دیے ہوئے میں سے، مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی اب نماز کا ذکر پہلے کیا نا، اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کا مقام تمام اعمال میں کتنا اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، حج کا نہیں، روزے کا بھی نہیں، حالانکہ حج بھی رکن ہے اسلام کا، روزہ بھی رکن ہے، زکوٰۃ بھی رکن ہے، لیکن سب سے پہلے ذکر کیا کیا؟ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز تمام عبادات کی جامع ہے، افضل العبادات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیں سارے جو حکام ہیں نا شریعت کے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، قربانی وغیرہ، جہاد وغیرہ، یہ سارے احکام کو اللہ نے جبریل کو بھیجا، زمین پر نازل ہوا۔ احکام سارے کہاں نازل ہوئے؟ اس دھرتی پر۔ اللہ کو حکم دینا تھا زکوٰۃ کا، جبریل کو بھیجا حکم لے کر کے زمین پر۔ حج کرنے کا حکم اللہ نے دیا تو جبریل کو زمین پر بھیجا وہ احکام لے کر کے، جتنے بھی احکام آئے۔ لیکن نماز دینا تھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا نہیں کہ جبریل نماز کا حکم لے کر کے جب میرے محبوب کو سنا، تو نہیں کہا جبریل
ملائکہ کی فوج لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ میری بارگاہ میں. سبحان اللہ. نماز دینے کی بات تھا یہ عظیم تحفہ ہے. مسلمانوں غافل نہ ہو نماز سے. جبریل کو بھیجا نہیں کہ جس طرح زکوٰۃ کا حکم دینا تھا تو دے دو, حج کا حکم دینا تھا تو جبریل دے دو, نہ, پہلے کہا جبریل جاؤ ملائکہ کی فوج لے کر میرے محبوب کو شب اسریٰ کا دولہا بنا کر اور انبیاء کا امام حقیقت میں بنا کر پھر میری بارگاہ میں لے کر آؤ. پھر جبریل لے کر گئے. پھر جبریل تو خیر رک گئے علیہ السلام. آقا گئے, راز و نیاز کی باتیں کی. جو شرف جو نعمت کسی کو نہ ملی, اللہ کی ساری خلق میں ساری خدائی میں کسی کو نہ ملی. موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پر رب کی کلیم ہے, 9 مرتبہ کہے رب ارنی انظر الیک, رب ارنی انظر الیک, 9 مرتبہ کہا مولا دکھا دے دیکھوں گا تجھے, جی بہت چاہتا ہے. حالانکہ موسیٰ جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اللہ نے خاص کیا ان کو اپنی قربت کے لیے, اپنی محبت کے لیے, اپنی ہم کلامی دیا. ان کو بھی یہ شرف نہ ملا, کسی کو نہ ملا. جبریل اللہ کی مقرب ملائکہ میں سے ہے. یہ شرف جو حضور کو ملا ہے وہ کیا, ماتھے کی آنکھوں سے دیدار رب کا کرنا, خدا کا دیدار کرنا. وہاں پہلے اپنا دیدار کرایا اور دیدار کرانے کے بعد تحفے میں دیا محبوب اب یہ میری بارگاہ سے اپنی امت کو تحفہ لے کر جاؤ, نماز کا تحفہ. کتنی عظیم عبادت ہے. مسلمان کیسے غافل ہو جاتے ہیں نماز سے, تعجب ہے یار. مسلمان نمازوں سے کیسے غافل ہوتے ہیں, تعجب ہے. میرے عزیزوں, نمازوں سے غفلت نہیں, نمازی کی پابندی کریں. وقت کافی ہو گیا, آج کا درس ہم اسی پر موقوف کرتے ہیں. ابھی ہم کو بہت ساری اہم باتیں اس میں بتانی ہیں, ضروری جو آپ کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ ہم اگلا درس وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے شروع کریں گے, یعنی آیت نمبر 3 سے. چونکہ بھی اس کو بتانا, ہم یہ آیت پورا کرتے کرتے آدھا گھنٹہ زیادہ چلا جائے گا ہمارا, اور ہم آج حدیث پاک بھی کچھ سنیں گے اور ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. تو اب وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں, تاکہ تھوڑا تفصیل آپ سمجھ لیں, یہ ابتدائی چیزیں ہیں, آگے اتنا تفصیل نہیں بیان کریں گے ہم, ابھی ابتدا ہے. چونکہ اس میں بہت ساری تفصیلات شروعات سے اگر آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو آگے انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا. اس لیے ہم تھوڑا تفصیل بتا رہے ہیں. اور یہ چیزیں بھی بنیادی چیزیں ہم سب کو سیکھنا, جیسے ایمان ہے, غیب ہے, تقویٰ ہے, یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بنیاد ہے نا, ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اس لیے ہم تھوڑا تفصیل بتا رہے ہیں. نماز تو سب سے اہم چیز ہے. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم وہ یقیمون الصلاۃ سے پھر شروع کر کے اس کی پوری تفسیر, اور آگے اللہ نے چاہا تو ہم زندگی رہے تو بیان کریں گے. آج کافی ٹائم ہو گیا ہے, ہم حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں. آئندہ درس انشاءاللہ ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں نور قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. یہ ہے نا, وہ بند کر, یہ شروع کر دینا.